ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا، اور دنیا کی زندگی جو اللہ نے ہمیں بخشی اس کے حبیب کی محبت والی اور دین کی پاسداری، دین کی حمایت کرنے والی زندگی اللہ نے بخشی۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایسی نعمت لازوال سے مالا مال فرمایا جو قیامت کے دن بھی ہمیں کامیابی دینے والی ہے، دنیا میں بھی کامیابی دینے والی ہے، قبر میں بھی کامیابی دینے والی ہے، حشر میں بھی کامیابی دینے والی ہے۔ یہ وہ نعمت لازوال ہے جسے دولت ایمان کہتے ہیں۔ اسی کے حصول کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو آزمائشوں سے گزار کر کے، اپنے آپ کو پریشانیوں سے گزار کے، مصائب و آلام سے گزار کے اس کی حفاظت کے لیے شہادتوں سے بہرور ہوئے، اور جن کو یہ دولت مل گئی ہے وہ اس کی حفاظت کرتے رہے اور اپنی زندگی بھر کے لیے حفاظت کرتے رہے اور کامیاب زندگی گزارتے رہے۔ آج ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونۂ عبرت ہے۔ اولیاء اللہ یہ ہمارے سب سے بڑے اس منزل کے نشان ہیں، نشانیاں ہیں کہ جن کے نقش قدم کو دیکھ کر کے ہم ایمان کے حفاظت کا سلیقہ سیکھتے ہیں، ایمان کی برکت و نعمتوں کا سلیقہ ہم جانتے ہیں۔ ایمان کی سلامتی یہ سب سے بڑی سلامتی ہے، اور یہ ایمان کی سلامتی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے، اولیاء صالحین سے وابستگی رکھنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ صراط مستقیم پر چلنا بھی ہمارے لیے اللہ نے جو متعین فرمایا، اس کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام والے بندے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور انہی کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ اپنی راہ کی پہچان یہ اللہ والوں کو اللہ نے بنایا، اور ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اللہ والوں سے محبت عطا فرمائی ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی محبت یہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والے لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ عام طور سے ساری دنیا میں لوگوں کو، اہل سنت کے وہ لوگ جو اولیاء اللہ سے وابستگی رکھتے ہیں، عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان کا وسیلہ بناتے ہیں، ان پر الزام شرک و بدعت کا دیا جاتا ہے، اور ان کو دین سے باہر کرنے والے، اہل سنت سے باہر کرنے والے جملے جو ہوتے ہیں وہ شرک و بدعت کے، حرمت کے ایسے خطرناک کلمات کا استعمال ان پر بڑے بے باک انداز سے کیا جاتا ہے کہ جس کا انہیں ڈر ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ جملہ بول دیں تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے ناحق کسی کو بولنے پر، مگر وہ اپنی عاقبت کو اللہ کے بارگاہ میں جواب دہ ہیں، وہ اپنی عاقبت کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں تو اپنی فکر ہے، اپنی قوم کی فکر ہے، ہمیں اپنی قوم کو وہ بات بتانی ہے جو حق و صحیح ہے اور خدا و رسول کے قانون کے دائرے میں ہے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہے۔ اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے تعلق رکھنے والی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے۔
اللہ کے محبوب بندوں میں برکت ہونا تو طے ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب بندے جس جگہ بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہے، جو چیز ان کے بدن سے لگ جائے وہ جگہ برکت والی ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ وہ ہو جاتی ہے، برکت و شفا کے ملنے کا سبب وہ لباس ان کا ہو جاتا ہے، وہ چیز ان کی ہو جاتی ہے جس سے ان کے بدن مبارک کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، واضح ثبوت فرمایا۔ قرآن ہمارے لیے سب سے بڑی حجت ہے، قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ہمارے خالق رب العالمین کا فرمان ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر نازل فرمایا، اور قیامت تک کے لیے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت ہے، اس سے ہم سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، ایک بال کی نوک کے برابر ہم اس سے دور نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ اور پھر اللہ کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز خدا نہیں ہے، صبر خدا نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق سے اگر مدد مانگتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے مدد مانگنا مطلقاً اگر شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز قرآن میں صبر سے مدد مانگنے کا حکم نہیں دیتا، نماز سے مدد مانگنے کا حکم نہیں دیتا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ مدد مانگنا دو طریقے پر ہے، ایک جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اسے خدا سمجھ کر کے مدد مانگنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، جس کسی کے لیے بھی یہ مانگے گا وہ شرک ہونا اس کے لیے لازم ہوگا۔ اور ایک وہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا سبب جان کر کے، دنیاوی وسیلہ یا ذریعہ جان کر کے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت و قدرت کو ہمارے لیے وہ استعمال کرے گا، اس نیت سے جان کر کے، یعنی خدا نہ جانتے ہوئے خدا کی دی ہوئی طاقت سے وہ ہماری دستگیری یا مددگاری کر لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کی دی ہوئی رخصت و اجازت کے دور پہ اور رخصت و اجازت کی روشنی میں اگر ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو یہ اللہ کی مخلوق سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوگا ہوگا اسے خدا نہ سمجھا جائے۔ الحمدللہ اہل سنت کا بچہ بھی جانتا ہے اللہ کا ولی ہے مگر خدا نہیں ہو سکتا، ولی اللہ کا محبوب بندہ ہے مگر خدا نہیں ہوتا ہے، ولی اللہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ حضور یہ میرا معاملہ حل فرما دیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ دعا فرما دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے ہمارے معاملے کو حل فرما دے۔ خدا سے حل نہیں ہو رہا ہے، معاذ اللہ آپ سے حل ہو جائے گا، معاذ اللہ یہ عقیدہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، بلکہ ہر بندہ یہ تصور کرتا ہے میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کے سبب میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، آپ کی دعاؤں کو خدا رد نہیں کرتا ہے، آپ میرے حق میں دعا کر دیں تاکہ خدا دعا کو قبول فرما لے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے آدمی کیا کہتا ہے، جب اسے بیماری آ جاتی ہے وہ دوا استعمال کرتا ہے، دوا کھانے کے بعد اس کو بخار اتر جاتا ہے، بخار آ گیا تھا، اس نے دوا کھا لیا اور بخار اتر گیا۔ اب اس کا دوست اس سے پوچھتا ہے بھائی تمہاری بیماری کا کیا حال ہوا؟ وہ کہتا ہے بھائی ابھی دوائی کھایا میں اور بخار اتر گیا میرا، یعنی وہ دوا نے میرے بخار کو اتار دیا، یہ اس کا باقاعدہ طور پر کہنا ہوتا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ نفع دینے والی چیز یہ دوا ہو سکتی ہے؟ فی نفس ہی اپنے آپ میں کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں نفع دے ہو نہیں سکتا۔
جب تک کہ خدا دوا میں شفا نہ عطا فرمائے وہ دوا ہمیں شفا دے ہی نہیں سکتی ہے، وہ دوا ہمیں نفع دے ہی نہیں سکتی ہے۔ باوجود اس کے ہم کہتے ہیں کہ دوا سے ہمیں نفع مل گیا، نفع دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مگر ہم مجازاً عرفیہ طور پر بول دیتے ہیں دوا سے ہمیں شفا ہو گئی، دوا سے بیماری ٹل گئی۔ مطلب اس کا مومن کے کہنے کا یہی ہوتا ہے کہ دوا سبب و ذریعہ وسیلے کو میں نے اختیار کر لیا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے نفع عطا فرما دیا، میں نے میرے حق میں اللہ کے ولی کی دعا کو حاصل کر لیا، اللہ نے میرا بیڑا پار فرما دیا۔ یہی مطلب ہوتا ہے۔ اگر کوئی غوث المدد کہہ دیتا ہے تو اے پیران پیر میرے حق میں خدا سے دعا فرما دیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل آسان فرما دے۔ تو مومن کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار دیے ہوئے جو دعاؤں کے کرنے کا اختیار ہے، جو ان کی پریشانیوں کو ٹلا دینے کا اختیار ہے، شفاؤں کے دے دینے کا اختیار ہے، رحمتوں کے ان کے لیے لازم کرنے کے لیے دعاؤں کا جو اختیار اللہ نے محبوب بندوں کو بخشا ہے، اور ان کے وجود کی برکتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پنہا رکھا ہے وہ برکتیں اسے ملتی ہیں۔ ہر مومن کا در حقیقت یہی عقیدہ ہوتا ہے، اللہ کے ولی اللہ کی مرضی ہی سے دعا کر سکتے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ولی دعا بھی نہیں کرے گا، اگر اللہ نہ چاہے تو کسی ولی کا وسیلہ کسی بندے کے حق میں قبول نہیں ہوگا، یہ خدا کی مرضی ہی ہے۔ مگر اللہ کی مخلوق سے مخلوق ہونے کی حیثیت سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا حکم ہمیں شریعت مطہرہ میں دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، اور اسی طریقے سے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک خاص مقام میں ہمیشہ عبادت میں رہا کرتے تھے۔ اس جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں وہاں پر کہ انواع و اقسام کے کھانے بھرے ہوئے ہیں، یعنی پھل ہوئے ہیں وہاں پر، اور وہ موسم کا پھل ہے ہی نہیں جو وہاں پر ہے، بے موسم کے پھل وہاں نظر آئے۔ آپ نے پوچھا اے مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرا رب بڑا بے حساب رزق دینے والا ہے، رب کی نعمت سے، رب کی رحمت سے، رب کی عطا سے یہ پھل میرے پاس آ جاتے ہیں، میں اسے کھا لیا کرتی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت پر روایتوں کے مطابق جیسا کہ تفسیر میں آتا ہے 60 سال سے زیادہ تجاوز آپ کی عمر کر چکی تھی، اس کے بعد بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کیا۔ آپ کی اہلیہ کی عمر بھی 60 سال سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی۔ آپ نے قرآن میں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام پر حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرما دیا، حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام۔ اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ محبوب بندوں کے عبادت کرنے کی جگہ، جس جگہ پر ان کا رہنا ہوتا ہے، جس جگہ پر ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس جگہ پر رحمتوں کو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اور رحمتوں کے اتارے جانے والی جگہ پر دعاؤں کا کرنا دعا کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جو نعمتیں انہیں مل رہی ہے، جو عظمتیں حضرت بی بی مریم کو مل رہی ہیں، یہ پیغمبروں کی برکت ہی سے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ اپنے آپ میں نہیں بلکہ اس زمانے کے پیغمبر کی برکت سے انہیں وہ نعمت ملتی ہے۔ اگر وہ پیغمبر کی برکت سے نہ ہو تو پھر ان کے لیے اپنے آپ میں کوئی نعمت نہیں۔ جیسا کہ ہر زمانے کے ولی کی کرامت اس زمانے کے پیغمبر کا در حقیقت معجزہ ہوتی ہے، ایسے ہی اس نبی کی برکت ہی سے سب کچھ اسے ملنا ہے۔ جبکہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، انہوں نے اس جگہ دعا فرمایا، گویا کہ ہم جیسے لوگوں کو بتا دیا لوگوں یہ دیکھو کہ رحمت خدا کی کہاں اتر رہی ہے، وہاں دعائیں کرو تاکہ دعائیں تمہاری قبول ہو جائیں۔ یہ الحمدللہ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے رحمتوں کا وہاں نزول ہو جاتا، جہاں ان کا ذکر کیا جائے،
جہاں انہیں یاد کیا جاتا ہے وہاں رحمت اتر جاتی ہے، جہاں اللہ کا ولی رہتا ہے وہاں رحمت کیسے نہیں اتر سکتی ہے؟ الحمدللہ اللہ کا ولی جہاں ہوتا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں، اترتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دیوانے اپنے گھروں میں دعا تو کرتے ہی رہتے ہیں، مگر ان کے آستانوں پر پہنچ جاتے ہیں، ان کا تصور ہے کہ یہاں خدا کی رحمت اترتی ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ طریقہ ہمارا آج کا نیا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کے پاس دعائیں کرنا یہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور قرآن کی تعلیم کی روشنی میں ہے، اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ کم عقل ہیں وہ لوگ جو اس کو سمجھ نہیں پاتے اور لوگوں کو ایک نعمت سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آگے چلیں، حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کی آزمائش اور اللہ کی طرف سے ایک انعام کا جو طریقہ دینے کا ہوتا ہے محبوب بندوں کا، اس طریقے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بچپن میں آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور مصر تک پہنچا دیا۔ مصر میں آپ کو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے گھر میں خرید لیا گیا۔ بہرحال حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آپ کے والد تھے، آپ کی جدائی کی تکلیف آپ جو تقاضۂ بشری کے تحت ہے اس کو آپ برداشت نہ کر سکے، اور آپ کی آنکھ سے اکثر آنسو جایا کرتے تھے، بے وجہ کے بے سبب کے۔ یہ کوئی بات ہوتی نہیں ہے، بلکہ ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی اس معاملے میں بھی ایک انوکھا راز پوشیدہ ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بصارت میں فرق آنے لگا، یعنی ظاہری طور پر نگاہوں میں اثر آنے لگا، کہ یہاں تک کہ آپ کو بظاہر جو نگاہیں ہیں، تقاضۂ بشری کے تحت جو انداز ہے، اس میں آپ کے بصارت میں ضعف، کمزوری واقع ہونے لگی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک وقت وہ آیا کہ تمام بھائی اناج لینے کے لیے وہاں پر پہنچے، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بہرحال برادران جو بڑے بھائی تھے سب پریشان ہوئے، آخر کار انہوں نے ان کے والد کا کہا کہ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے جدائی کے غم میں آپ کی آنکھ سے اس قدر آنسو بہے ہیں کہ آپ کی بینائی پر فرق آ گیا ہے، اب چھوٹے بھائی کو بھی ہم چھوڑ کر کے ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ انہیں عطا فرمایا، کہا قرآن میں اس کا ذکر ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، کہا کہ میرا یہ جبہ لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، فوراً اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو پھر ویسے ہی فرما دیے گا جیسے میرے ان سے جدا ہونے سے پہلے ان کی آنکھوں کا حال تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ جب ان کے پاس لے جایا جانے لگا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب جبے کو آپ کے چہرے مبارکہ پر ڈالا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے آپ سے جدا ہونے سے پہلے آنکھوں کا جو حال تھا وہی حال اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا۔ پتہ کیا چلتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے جسم سے تعلق رکھنے والی چیز بھی شفا اور برکت دینے والی بنا دی گئی۔ اگر اس چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس چیز میں کوئی برکت نہیں ہے، تو پھر اس کا قرآن میں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہی ہے کہ قیامت تک کے کلمہ گو مسلمانوں کو بتا دیا جائے، اللہ کے محبوب بندوں کا ادب و احترام کرو، کیونکہ ان کے وجود میں تمہارے لیے برکتوں کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، رحمتوں کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ یہ اللہ کا خاص طور سے انداز قرآن کا بیان ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں سے وابستگی رکھنا، ان سے عقیدت و محبت رکھنا نقصان کا سودا نہیں بلکہ نفع کا، فائدے کا سودا ہے، جو سمجھ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرما دی ہے۔ اب رہی بات احادیث مبارکہ میں، یہ تو قرآن سے، اللہ کے محبوب بندوں سے تعلق رکھنے کے لیے، ان کے وجود سے برکتیں ملنے کے لیے، اور مخلوق خدا سے، اللہ کی مخلوق سے مدد کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ اس مدد کو روا رکھنے کے متعلق سے بیان فرمایا گیا ہے۔ خدا سمجھنا خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔
الحمدللہ کوئی مومن نہ پیغمبر کو خدا سمجھتا ہے، نہ ولی کو خدا سمجھتا ہے، نہ علی کو خدا سمجھتا ہے، نہ اور کسی شخصیت کو خدا سمجھتا ہے۔ خدا ہے تو صرف اور صرف وحدہ لا شریک رب ذوالجلال اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، نہ کوئی خدائی کے لائق ہے، نہ کسی کے حق میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ بے شک وہی معبود حقیقی ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی خالق حقیقی ہے، وہی مددگار حقیقی ہے، وہی شفا دینے والی ذات ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ جس چیز میں شفا بنا دے وہ شفا والی ہو جائے، وہ جسے رحمت بنا دے رحمت والی ہو جائے، وہ جسے ہماری پریشانیوں کے ٹلنے کا سبب وسیلہ بنا دے وہ ہمارے لیے کام والا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ روایت کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے، امام طبرانی علیہ رحمت و رضوان ایک حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اذا اضل احدکم شیئا او اراد احدکم عونا وهو بارض ليس بها انس فليقل يا عباد الله اغیثونی یا عباد الله اغیثونی فان لله عبادا لا نراهم قال طبرانی وقد جرب ذلك۔ امام طبرانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے، آپ کو کوئی مددگار نہیں، آپ کا کوئی حال چال کوئی خبر لینے والا نہیں، پریشان ہیں، اور آپ نے کسی چیز کو اپنی گم کر لیا ہے یا آپ کوئی پریشانی میں ہیں، اس وقت پر آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس وقت پر کیا کرنا ہے؟ آپ کو زور سے چیخ کے آواز سے بلند آواز سے پکارنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری دستگیری فرماؤ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ سوچنے کی بات ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارو۔ اگر اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے جو انہیں طاقت و قدرت دی ہے اس کے دائرے میں رہ کر کے جو ان سے مدد مانگتے ہیں یہ شرک ہونا ہوتا تو پھر کبھی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مددگار بنایا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہی سے مدد کرتے ہیں۔ جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری روح قبض کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ خدا کی دی ہوئی طاقت ہی سے یہ طاقت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے ولی خدا کی دی ہوئی طاقت سے وہ ہماری مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں کمائی ہوئی دولت یا اپنے آپ میں ملی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ خدا کی عطا سے وہ چیز ہوتی ہے۔ اب رہی بات دوسری بات، خدا نہ چاہے تو یہ نہ ہو، خدا چاہے تبھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ کے بعد میں امام طبرانی فرماتے وقد جرب ذالک، فرماتے ہم نے بارہا اسے آزمایا ہے اور بارہا ہم نے اس کی نعمت کو پایا ہے، بارہا رحمتوں کو پایا ہے۔ اب ایک تو یہ طبرانی کی حدیث ہے، اب کلام کرنے والوں نے اس پر جو ضعف حدیث کا کلام کرتے ہیں، جہاں بات سامنے دلیل کی آ جاتی ہے، حدیث پیش کر دو تو ضعیف وغیرہ بتا کر کے کترانے کی کوشش کرتے ہیں، آیت پیش کر دو تو نہیں مطلب ایسا ہے ویسا ہے، اپنی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حال کیا ہے؟ ہر معاملے میں، ہر بارے میں جب بھی دلیل روشن سامنے آتی ہے تو جیسے سورج کو دیکھنے کی طاقت نگاہوں میں نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی باطل کو حق کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اس کی نگاہیں چندیا جاتی ہیں۔ ایسے ہی ان کی عقل قبض ہو جاتی ہے، ادھر ادھر کے گانے گاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ایسا، بیکار کی باتیں کرتے ہوئے راستہ کاٹ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرق کچھ نہیں پڑتا، فائدہ تو ہمیں مل رہا ہے، فائدہ تو ہمیں مل رہا ہے، دلیل سے ہمارے یقین میں اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان کی سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں کیا فرق ہے، ہمارا تو بیڑا پار ہو رہا ہے، ہماری تو کامیابی ہو رہی ہے۔ دوسری روایت آتی ہے، امام محدث الہیثمی علیہ رحمت و رضوان منبع الزوائد میں اسے فرماتے ہیں کہ حدیث کے دوسرے شواہد ہیں، یعنی دوسرے شواہد بھی اس حدیث میں ہیں۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ امام بزار نے اس حدیث مبارکہ کو دوسری روایت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان للہ ملائکہ فی الارض سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر فاذا اصاب احدكم عرجة بارض فلاة فلينادي اعینوا عباد اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث دوسری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے بندوں کو رکھا ہے جو ملائکہ میں سے ہوتے ہیں،
وہ تمہاری مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ان کی نظر سے زمین پر جو پتا گرتا ہے وہ پتا گرنا بھی چھپا نہیں ہوتا ہے۔ آپ سوچو دنیا میں کتنے درخت ہیں، کتنے پتے گرتے ہیں، اس کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے مخلوق کو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے علم و قدرت کا کیا حال ہوگا، اللہ کی شان کا کیا حال ہوگا، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان نعمتوں کو عطا فرمایا ہے، ان عظمتوں سے انہیں مالا مال فرمایا ہے، تو وہ خالق کائنات رب ذوالجلال کی جلال و عظمت کا کیا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ان کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر تم کسی مصیبت میں ہو جاؤ، کوئی پریشانی آ جائے، تمہاری سواری کھو جائے، تمہارا مال چلے جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو اس وقت پر بلند آواز سے پکارو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا یا اللہ اے اللہ میری مدد کر، یہ نہیں فرمایا گیا، یہ سکھایا گیا یا عباد اللہ اغیثونی، یعنی فرمایا یا اللہ اعینونی، یا اللہ اعنی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یا عباد اللہ اعینونی اغیثونی فرمایا گیا۔ اے اللہ میری مدد کر، ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنا کوئی کون سی غلط بات ہے؟ سکھایا جا سکتا ہے، مگر یہاں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بندوں کو جو دینا مقرر فرمایا ہے، اس کے لیے ایک سبب اور وسیلے کو مقرر فرما دیا ہے۔ ہمیں وہ چیز ملنا ہے اس وسیلے اور سبب سے ہو کر ہی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس چیز کا ملنے کا طریقہ مقرر نہیں ہے۔ تو یہاں یہ طریقہ ہے کہ ہمیں دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کے محبوب بندوں کے صدقے ہی میں عطا ہونے والی ہے، اسی لیے انہی کو تو ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یا عباد اللہ اعینونی اغیثونی۔ اب یہ حدیث کی سند روایت کے اعتبار سے دیکھا جائے، امام بزار کی سند کو سند حسن کہا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر کثیر محدثین کرام نے گفتگو فرمائی ہے، اور آخر کلام یہی فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں، یعنی پہلے والی حدیث پر اگر کوئی گفتگو کرنے والا روایت پر کر سکتا ہے، مگر دوسری روایت اور آ کے بتا رہی ہے اس کے علاوہ بھی دلیل ہے، وہی ایک نہیں ہے کہ جس پر تم کان کاٹ کے نکل جاؤ، یہاں پر ایک اور دلیل ہے جو اس سے اعلیٰ درجے کی دلیل تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا گیا، امام حیثمی فرماتے ہیں رواہ البزار ورجالہ ثقات، فرماتے ہیں امام بزار نے جس حدیث کو روایت فرمایا ہے اس حدیث کے تمام رجال جو راوی ہیں سب کے سب ثقات ہیں، یعنی اب اس حدیث کو ضعیف ہونے کا قول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ حدیث درجے حسن کو پہنچنے والی حدیث ہے، درجے حسن کو پہنچی ہوئی حدیث ہے، اور درجے حسن کو پہنچی ہوئی حدیث سے حلال و حرام کا ثبوت لیا جاتا ہے، استغاثہ یعنی اللہ کے محبوب بندوں سے مدد مانگنے کے جائز ہونے کا ثبوت لیا جا سکتا ہے، اور اس باب میں یہ حدیث بڑا اعلیٰ درجے کا مقام رکھنے والی ہے۔ اسی طریقے سے پھر امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث مبارکہ کو دوسرے الفاظ سے روایت فرمایا ان للہ عز وجل ملائکۃ فی الارض سوی الحفظۃ یکتبون ما یسقط من ورق الشجر فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ، وہی حدیث مبارکہ ہے، آخر کیا فرمانے، فَلْيَصِحْ فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونَا أَعِينُونَا رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَإِنَّهُ سَيُعَانُ، فرمایا کہ وہی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی روایت کیا گیا ہے، بیہقی میں بھی روایت فرمایا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کوئی پریشان حال ہو، کوئی پریشانی میں ہو، اس وقت پر بظاہر اس کے پاس کوئی سبب، کوئی ذریعہ، کوئی معاملہ نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ بلند آواز سے پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اب یہاں پر تو ملائکہ کا ذکر کرتے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے، مگر کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے وہ تو ملائکہ ہیں، آپ آدمیوں سے انسانوں سے مدد مانگ رہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ خالق خدا ہے، مخلوق ملائکہ بھی ہیں، انسان بھی ہے، سبھی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق سے مدد مانگنا جائز رکھا، رسول اللہ نے جائز رکھا، تو آپ اس میں فرق نہیں کر سکتے، اس سے ہو سکتا اس سے نہیں ہو سکتا، وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے ہماری مدد کر سکتے ہیں ان سے پریشان حالی میں
جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوئی نعمت ہے اس نعمت کے ذریعے ان کو وسیلہ بنا کر کے ندا کی جا سکتی ہے، پکارا جا سکتا ہے، مگر انہیں خدا نہیں سمجھا جاتا اور نہ کبھی خدا سمجھا جائے گا۔ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے بعد میں پھر اور دوسری حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اب یہاں دیکھیں حضرات محدثین اکرام فرماتے ہیں، امام نووی علیہ الرحمۃ والرضوان اس حدیث مبارکہ کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ان الانسان اذا انفلتت منه دابہ فإذا في مكان خال من الناس أو ضاع منه شيء أو ضل طريق ونحو ذلك فإنه ينادي بهذا الدعاء الذي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيعينه عباد الله في الأرض إنسا أو جنا أو ملائكة۔ فرماتے ہیں سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کیا ہے، عباد اللہ کون کون اس میں شامل ہیں، اللہ کے محبوب بندے جو عباد اللہ کہا گیا ہے اس میں کون کون شامل ہیں، اس کا ذکر فرماتے ہوئے امام نووی فرماتے ہیں وہ ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے بندے انسان اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، وہ جن بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے بندے ہوں گے اور وہ دوسرے بندوں کی مدد کو پہنچ جائیں گے، مدد کرنے والے ہوں گے۔ اب سرکار کے اس حدیث کے متعلق سے امام نووی فرماتے ہیں پریشان حالی میں کسی چیز کے ضائع ہو جانے میں یا بے کسی کی جو حالت ہے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں، ایسی جگہ پر ہیں، اس وقت پر پکارا جانا ہمیں اس دعا کو رسول اللہ نے سکھایا ہے، یعنی اس انداز دعا کو رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ یہ امام نووی کا فرمان عالی شان ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص کرم فرمایا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی ولی کے لیے مدد کی بات کہی جاتی ہے، جب بھی ان کے لیے المدد کا لفظ پکارا جاتا ہے، معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر آپ ہماری مدد کر دیجیے، معاذ اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ حقیقت میں اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیں تاکہ یہ ہماری مشکل حل ہو جائے، یہ ہماری پریشانی ٹل جائے۔ حقیقت میں یہی معنی ہوتا ہے۔ کم الفاظ میں بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم دوا کے لیے کہتے ہیں دوا کھائی بخار ختم ہو گیا، دوا لیا تو بیماری دور ہو گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ خدا کی مرضی کے بغیر دوا میں شفا اور نفع آ گیا ہے۔ خدا نے شفا والا دوا کو بنایا تو شفا ہے، نفع والا بنایا تو نفع ہے۔ ایسے ہی جیسے دوا میں شفا و نفع اللہ نے رکھا ہے، اس سے بدرجہ اولا، اس سے کہیں زیادہ افضل والا اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں نفع شفا دوا کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے ان لوگ وابستہ ہوتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضر رہتے ہیں اور اپنے لیے رحمتوں برکتوں کے نزول ہونے کی اور حقدار ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہم نے جو کچھ بھی کہا مولا جو صحیح و درست ہے وہ ہمارے سینوں میں محفوظ فرما دے، جو کچھ بھول چوک میں غلطی سے سرزد ہوا مولا اسے ہمارے ذہن و فکر سے محو فرما دے، دور فرما دے۔ پروردگار حق بات کو محفوظ فرما، غلط بات کو ہمارے ذہن و فکر سے دور فرما۔ مولا تیرے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کے ان کے سہارے، ان کے ہمدرد، ان کے نگہبان، ان کے کفو، ان کے ذمہ دار کو مہیا فرما۔ مولا ہمارے ملک میں امن، امان، سلامتی، چین و سکون عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔